Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। मजहब इस्लाम की स्टडी करने के बाद ये मालूम होता है कि कोई भी बालिग मुसलमान अगर उसकी हैसियत है तो एक टाइम में 4 शादी तक कर सकता है, यानी कि 4 निकाह एक वक्त में वो औरतों से कर सकता है और उनके साथ जिंदगी गुजार सकता है। बट क्रिश्चियनिटी इस रिगार्डिंग क्या कहती है और मुकद्दस बाइबल की तालीमात इस रिगार्डिंग क्या हैं? क्या ईसाई मसीही लोग भी काफी ज्यादा शादियां कर सकते हैं एक टाइम में, या ये कि एक शादी, या उनका क्या मतलब है, क्या उनकी तालीमात हैं? तो इसके लिए बेस्ट यही होता है कि मसीही लोगों से पूछा जाए। तो आज हमने इनवाइट किया है मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब को कि वो आएं और प्लीज बताएं कि मैरिजेस के कॉन्सेप्ट आखिर क्या है इन क्रिश्चियनिटी और बाइबल मुकद्दस की तालीमात क्या हैं, बताएं। शुक्रिया। जी अमीर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपने ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक और बड़ा असास टॉपिक है, और इस पे जब भी कभी बात की जाए तो बड़े सोच समझ कर बात की जाती है। तो मसीहत में जो आपने इसका कंसेप्ट पूछा है शादियों का, यहाँ शादियाँ नहीं, यहाँ शादी होती है सिर्फ ओनली वन। अगर कोई कर लेता है दूसरी तो वो उसके बारे में हमें बाइबल मुकद्दस बताती है। तो वहाँ जो जिक्र है बाइबल के अंदर, वो लिखा है कि तुम सबसे पहले रास्तबाज का मतलब रास्ते पर चलने वाला, खुदा के हुक्मों पर चलने वाला, और मर्द भी और औरत भी, ये दोनों रास्तबाज होने चाहिए, ठीक है। अब वहां जो बताया गया है कि एक बीवी का शोर, क्या एक बीवी का शोर हो। अब एक बीवी का शोर होने का मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हमें परमिशन जो मिली है कि एक बीवी का शोर हो, और रास्तबाज होनी चाहिए, पकीज़ा होनी चाहिए। ये सब कुछ डिटेल है, उसी हवाले के अंदर पूरी डिटेल है। शादी के बारे में अगर लोग कहते हैं कि यहूदियत में या मसीहत में नबियों को, अगर वो कहते हैं कि नबियों ने इतनी की, तो भाई वो नबी थे, ठीक है। हम नबी नहीं, ना ही हमें नबियों ने कहा कि आप लोगों ने भी इतनी शादी करनी है। अगर नबियों ने की है इतनी शादियां, तो वो नबियों ने की हैं, वो खुदा उनसे कलाम करता था, ठीक है। और जब खुदा उनसे कलाम करता था और खुदा ने उनको कहीं नहीं बोला कि आपने यहाँ रुकना है या नहीं रुकना, या 4 शादियां करनी है, 10 शादियां करनी है, 20 करनी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं, नबियों ने तो वो जार भी की हुई है, बड़ी बड़ी की है, लेकिन वो नबी है, हम नबी नहीं। इस वजह से कि हमें जो तालीम दी गई है वो एक ही बीवी के बारे में बताया गया है। अगर तो दूसरी बीवी का जिक्र होता, क्योंकि हमें जो जब हम स्टडी करते हैं बाइबल मुकद्दस की, तो वो नबियों का और हमारा आसमान ज़मीन का फ़र्क नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इससे भी ज़्यादा फ़र्क है। वो नबी थे, खुदा कलाम करता था, खुदा उनसे बातचीत करता था, खुदा उनको कौमों के अंदर नबी रसूल कर कर भेजते थे। और हम तो एक अपने आप को हम यही कह सकते हैं कि हम एक नाचीज से खादम है, और एक इंसान है, गुनाह भी हो जाता है, गलती भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो वो नबी जिनको मासूम कहा जाता है कि इनसे गुनाह नहीं होता, अगर हो जाता है तो खुदा माफ़ कर देता है,
تو وہ نبیوں کا اور انسانوں کا الگ الگ جو ہے، جو انسان ہیں اور جو خدا سے بات چیت نہیں کر سکتے، خدا ان سے کلام نہیں کرتا، تو ان میں اور انسانوں میں جو عام انسان ہیں، نبیوں میں اور عام انسانوں میں ڈفرنٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، قرآن شریف کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایز اے مسلم، تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شروع میں ایک چیز چلی آ رہی ہوتی ہے اور بعد میں اس کو کوئی نبی اگر منع کرنا چاہتے ہیں تو وہ گریجولی منع کرتے ہیں۔ جیسے کہ شراب کے نشے میں، شراب کے کیا ہے، وہ نماز کے پاس بھی مت جاؤ، اور آہستہ آہستہ اس پہ حکم نازل ہو جاتا ہے۔ کیا کرسچینٹی میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ پہلے اس کی اجازت ہو، یعنی کہ یشوع مسیح جی کے ٹائم میں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے منع کیا ہو؟ کیا کرسچینٹی میں کچھ لوگوں نے پہلے ایسا کیا ہے کہ دو شادی کی ہیں، یا یہ کہ پہلے اس کا حکم ہو اور بعد میں اس کو منع کر دیا گیا ہو؟ ایسی کوئی بات ہے سر، یا جب سے یشوع مسیح جی آئے تھے تب سے ہی یہ منع ہی ہے کہ ایک شادی سے زیادہ نہیں کر سکتے کرسچن لوگ؟ جی سر، مسیح یسوع، جناب مسیح یسوع نے تو جب وہ اس دنیا میں آئے زمینی خدمت کرنے کے لیے، تو اس وقت تک تو نہ تو ان لوگوں نے شادی کی، ٹھیک ہے، خود بھی شادی نہیں کی، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ٹیچنگ نہیں ہے کہ بس ایک بیوی کے بارے میں ہے، اور کوئی ٹیچنگ نہیں ہے۔ یا اس سے پہلے تو بے شک دو بھی ہوتی ہوں گی، چار بھی ہوتی ہوں گی، چھ بھی ہوتی ہوں گی، اس سے پہلے تھی۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، مسیح کے فالوور ہیں، اور ہم اپنے آپ نام کے آگے بھی رحمت مسیح، ٹھیک ہے، یونس مسیح، سلامت مسیح، کرامت مسیح، احمد مسیح، جیسے میرے بھائیوں کا نام ہے احمد، ہے میرے چھوٹا بھائی احمد مسیح، ہم رحمت گل بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مسیح کے آنے تک جو تھا وہ تو بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن مسیح نے آ کے جو تعلیم دی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تعلیم کو جو ہم فالو کرتے جا رہے ہیں۔ سر ہمیں دیکھیں، جو ٹیچنگ ہے یا تعلیم ہے جو ہمیں جناب مسیح یسوع نے ہمیں جو ٹیچ کیا ہے، جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، وہ پھر رسولوں نے بھی وہی تعلیم دی ہے۔ آگے حواری جو تھے ان کے تعلیم وہی چلتی رہی، مسیح کی تعلیم آگے چلتی رہی، پھر آگے آگے یہ چلتی جب گئی تو رسولوں نے بھی یہی کام کیا۔ اور آج ہمارے لوگوں میں اکثریت جو ہے، اگر کوئی 1000 ہوگا تو اس میں سے ہمیں ایک انسان ملے گا جس نے 2 شادیاں کی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ ان کو ہمارا معاشرہ اس نگاہ سے نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ شادی کا جو کنسیپٹ ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بھائی ایک ہی بہت ہوتی ہے، اتنی شادیاں کرنے کا خیال کیوں آتا ہے، ذہنوں میں ایسا خیال کیوں آتا ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بھائی ایک اگر بیوی ہوگی، وہ بھی خدا کو ماننے والی ہوگی، وہ بھی راست باز ہوگی، وہ بھی روحانی ہوگی، وہ مرد بھی روحانی ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا، جو اولاد پیدا ہوتی ہے، جو نسل آگے بڑھتی ہے، تو وہ ایک بڑی اچھی وہ نسل آگے پرورش کرتی ہے۔ تو اس جوڑے سے، ایک جوڑے سے، خدا چاہے تو اس میں سے کتنی بھی وہ اولاد دے دے، اور خدا نہ چاہے تو ایک بھی نہیں دے سکتا۔ اور رہی مسیح کے دور کے اندر،
مسیح کے دور کے اندر بائبل میں سے ہمیں کہیں ایسا حوالہ نہیں ملتا کہ یہاں مسیح کے حواریوں نے، قریبی تو یہی ہوتے ہیں نا، جو حواری ہوتے ہیں شاگرد ہوتے ہیں، سب سے قریبی تو یہی ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ایک ہی کی شادی تھی، اور اگر مسیح ان کو کہتا تو ظاہر سی بات ہے پھر سب سے پہلے حواری 2-2 3 دن کر لیتے. یہ تو ایک کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک بیوی سے انسان خوش نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی، لیکن بائبل مقدس یا کرسچن لوگ جو بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے فالو کرتے ہیں، وہ ایک پر اتفاق کرتے ہیں اور ایک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اسی پر آمین کرتے ہیں. محترم پاسٹر احمد خل صاحب ایک لڑکا لڑکی ملے، کرسچنز دونوں، اور نکاح کر لیا، میاں بیوی کی طرح رہنے لگے، بٹ خدا نخواستہ یہ ثابت ہو جائے کہ لڑکی ماں نہیں بن سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہسبینڈ ہوا یا ہسبینڈ کے گھر والے تو یہی تقاضا کریں گے اور چاہیں گے کہ ان کی نسل آگے بڑھے اور یہ کلیئر کر دے میڈیکلی کہ وہ لڑکی ماں نہیں بن سکتی ہے. تو اس سچویشن میں کیا حکم ہے کرسچنز کے لیے، بتائیں. شکریہ. جی سر، یہ کل جو ہم نے پروگرام کیا تھا لے پالک کا، لے کر پال لیتے ہیں، یہ اس میں یہی ہے کہ وہ دوسری شادی تو نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے بیٹی یا بیٹا لے کر اسے گود لے سکتا ہے، اسے گود لے کر اس کو بیٹی یا بیٹا بنا سکتے ہیں. ورنہ اگر عورت بھانج ہے تو وہ خدا کی طرف سے سب کچھ، اگر دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے تو ان میں سے بھی اولاد نہ ہو، تو پھر جب اس انسان جس کے ساتھ یہ شادی ہو رہی ہے اس کے نصیب میں اولاد ہی نہ ہو، تو اولاد جو ہے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے میراث ہے، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ایک ہمیں ذکر ملتا ہے حنا کا، بائبل مقدس میں سنا حنا کا ذکر ملتا ہے، تو وہ اس وقت اس کا کوئی اولاد نہیں تھی، وہاں بھی یہ 2 بیویاں تھیں اس کی، تو اس کی اولاد نہیں تھی حنا کی، لیکن ورنہ اگر عورت بھانج ہے تو وہ خدا کی طرف سے سب کچھ، اگر دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے تو ان میں سے بھی اولاد نہ ہو، تو پھر جب اس انسان جس کے ساتھ یہ شادی ہو رہی ہے اس کے نصیب میں اولاد ہی نہ ہو، اپنی بہن سے بیٹی یا بیٹا لے کر اسے گود لے سکتا ہے، اسے گود لے کر اس کو بیٹی یا بیٹا بنا سکتے ہیں. ورنہ اگر عورت بھانج ہے تو وہ خدا کی طرف سے سب کچھ، اگر دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے تو ان میں سے بھی اولاد نہ ہو، تو پھر جب اس انسان جس کے ساتھ یہ شادی ہو رہی ہے اس کے نصیب میں اولاد ہی نہ ہو، تو اولاد جو ہے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے میراث ہے، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ایک ہمیں ذکر ملتا ہے حنا کا، بائبل مقدس میں سنا حنا کا ذکر ملتا ہے، تو وہ اس وقت اس کا کوئی اولاد نہیں تھی، وہاں بھی یہ 2 بیویاں تھیں اس کی، تو اس کی اولاد نہیں تھی حنا کی، لیکن اس کی جو سوکن تھی اس کی اولاد تھی، وہ اسے تنگ کرتی تھی. لیکن
یہ پرانے عہد کی بات کر رہا ہوں، میں نئے عہد کی بات نہیں کر رہا، جب مسیح سے پہلے کی یہ بات ہے۔ تو خدا نے خود اس کے رحم کو بند کیا ہوا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس کے رحم کو خدا نے کھولا اور اس کی اولاد ہوئی۔ یہاں سر دیکھیے دو پہلو ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی ماں نہیں بن سکتی تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس لڑکے میں بھی وہ کمزوری ہو، ویکنس ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی یہاں بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے نا، اس وجہ سے کہ ان کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا کہ جو ہماری نظروں کے سامنے سر یہاں ہو رہا ہے کہ وہ گود لے لیتے ہیں، اور جب گود لے لیتے ہیں تو وہ اس کی پرورش کر کے اسے پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے وہ انجینئر بنا دیتے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بنا دیتے، کوئی جاب پر لگنا چاہتا ہے، پھر وہ آگے ان بچوں کی مرضی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ گود لے لیتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ اور جب تک بیوی زندہ ہے تو مرد شادی نہیں کر سکتا، جب تک بیوی زندہ ہے یا شوہر زندہ ہے، دونوں میں سے الگ تو ہو سکتے ہیں لیکن شادی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ پھر وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے، لڑکی شادی کرے یا نہ کرے۔ اگر اسی طرح لڑکی فوت ہو جاتی ہے یا وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسی طرح شوہر بھی شادی کر سکتا ہے۔ یہ شرط ہے جو بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ اگر زندہ ہے تو بیوی بھی زندہ ہے، شوہر بھی زندہ ہے، تو شادی کر لے، تو وہ زناکاری میں، بدکاری میں ساری زندگی جب تک وہ عورت اس کے ساتھ رہے گی وہ زناکار کہلائے گی، اور شوہر بھی زناکار کہلائے گا۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ اگر لڑکا اولاد کرنے کے قابل نہیں ہے تو بھی وہ معاملہ الگ نہیں ہوگا بلکہ ایک بچے کو گود لے لیں گے۔ سر مسلمانوں میں تو یہ باتیں عام چلتی رہتی ہیں، لیکن میں کرسچینٹی کانسیپٹ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا خدا نخواستہ میاں بیوی کے رشتے میں بیوی کو ایسا لگے کہ مرد اس کا ٹھیک نہیں ہے یا بھرپور پیار نہیں دے پا رہا ہے، تو کیا بیوی کو حق حاصل ہو گیا کہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہو جائے؟ سر جیسے کہ اسلام میں ایک چیز خلا کہلاتی ہے کہ اگر عورت الگ ہونا چاہے اپنے شوہر سے تو وہ خلا لے سکتی ہے، یعنی کہ اس سے الگ ہو سکتی ہے دھارمک طور پر بھی۔ تو کیا کرسچینٹی میں ایسا ہے سر؟ تو بتائیں، شکریہ۔ جی میر فیصل بھائی، آپ کا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، خدا تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ تو بات سر یہ ہے کہ ان کا کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے، تو اس میں یہ بتاتا ہے کہ اگر کہ مارنے والا شوہر ہے اور نشے میں گل مچانے والا شوہر ہے، مار پیٹ کرنے والا ہے، نشے باز ہے، تو اس سے 3 سے 6 مہینے تک علیحدگی ہو جاتی ہے۔ 3 سے 6 مہینے تک علیحدگی ہوتی ہے۔ اگر تو وہ سدھر جاتا ہے، اگر تو وہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرتا، نشے کو چھوڑتا ہے اور مارنا پیٹنا چھوڑتا ہے، اور جو بیوی چاہتی ہے وہ اگر وہ مان لیتا ہے تو پھر
दोनों ख़ानदान दोबारा जो है ये दोबारा मिल जाते हैं। ये ऐसे है कि टाइम पीरियड जो है वो 3 से 6 महीने का होता है। अगर इस पीरियड के अंदर ये 3 महीने तक नहीं वो सेट हुआ, नशा नहीं छोड़ा, हरकतें वही हैं, सब कुछ वही, फिर देखते हैं 3 महीने और 6 महीने तक देखते हैं। अगर फिर भी वो ठीक नहीं हुआ तो शादी का जो है वो कंसेप्ट जो है कि वो नहीं करना चाहते, तो उसके बारे में फिर ये होता है कि उनको एक दूसरे को छोड़ देना है। छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, छोड़कर तलाक ले लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी जो रजामंदगी होती है फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं। ये यहाँ तक तो है। पहले 3 महीने देते हैं, फिर 3 और देते हैं, 6 महीने नहीं बात बनती तो फिर उसके बाद तलाकनामा होता है। भी करना था सर, और इसके जवाब आपने दे दिए हैं, तो बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम पास्टर अहमद गिल। पास्टर अहमद गिल साहब, हमारा कभी भी मकसद खुदा न खास्ता बहस बराए बहस का नहीं होता है मालूमात लेने का होता है। आपने ये क्लियर कर दिया कि क्रिश्चियनिटी में एक ही शादी का कॉन्सेप्ट है, और अगर खुदा न खास्ता औलाद ना भी हो तो अल्लाह का हुक्म, खुदा का हुक्म मानकर किसी बच्चे को गोद ले लेना चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन है सर। और जो भी मामलात के थे और बुनियादी वजह हमारी बातचीत की यही मालूम भी करना था सर, और इसके जवाब आपने दे दिए हैं, तो बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट। जी मीर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो आपका ग्रुप है इसमें देखें आप सबको मौके देते हैं। हर एक जितने भी मज़हब के लोग यहाँ हैं आप इनवाइट करते हैं कि सीखा जाए, और ना तो आप किसी से बहस करते हैं और ना ही सिर्फ सीखने सिखाने का वाला अमल होता है। हालांकि आप इन बातों पर आप मेरे से अगर जिरा करते तो वो बहुत लंबा काम हो जाता, लेकिन आपने जो पूछने तक होता है आपका सवाल उस पर आमीन कर देते हैं। और हो सकता है आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल उठते हों, लेकिन ये आपकी बड़ी अच्छी बात है कि आप सीखने सिखाने वाला अमल रखते हैं और आपसे तमाम लोग आकर इसलिए बात भी करते हैं, और बहुत शुक्रिया। और ये सबके लिए ग्रुप है, सबको आप मौके देते हैं, ये बड़ी बात है। तो बहुत शुक्रिया तमाम ग्रुप के मेंबरों को भी मेरी तरफ। ये जो आपका ग्रुप है इसमें देखें आप सबको मौके देते हैं। हर एक जितना बहुत शुक्रिया। ये जो आपका ग्रुप है इसमें देखें आप सबको मौके देते हैं। हर एक जितने भी मज़हब के लोग यहाँ हैं आप इनवाइट करते हैं कि सीखा जाए, और ना तो आप किसी से बहस करते हैं और ना ही सिर्फ सीखने सिखाने का वाला अमल होता है। हालांकि आप इन बातों पर आप मेरे से अगर जिरा करते तो वो बहुत लंबा काम हो जाता, लेकिन आपने जो पूछने तक होता है आपका सवाल उस पर आमीन कर देते हैं। और हो सकता है आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल उठते हों, लेकिन ये आपकी बड़ी अच्छी बात है कि आप सीखने सिखाने वाला अमल रखते हैं और आपसे तमाम लोग आकर इसलिए बात भी करते हैं, और बहुत शुक्रिया। और ये सबके लिए ग्रुप है, सबको आप मौके देते हैं, ये बड़ी बात है। तो बहुत शुक्रिया तमाम ग्रुप के मेंबरों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और मसीह यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब कि आपने ये बात बताई और ये क्लियर किया कि क्रिश्चियनिटी में एक ही बीवी का कॉन्सेप्ट है और एक बीवी के अलावा दूसरी शादी नहीं, और अगर खुदा न खास्ता औलाद ना भी हो तो वो उन दोनों की किस्मत है, उसके बाद वो एक बच्चा गोद ले सकते हैं और कोई अदर कॉन्सेप्ट या और अदर शादियों का ना सोचें, ना ही ऐसा हुक्म है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत जज़ाकल्लाह।